بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا صدق اللہ العظیم۔ جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ سورہ کہف پر گفتگو ہو رہی تھی، اور آپ کو میں نے شروع میں بتلایا تھا کہ یہود نے کفار مکہ کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتحان کے لیے 3 سوال پوچھوائے تھے کہ آپ ان سے جا کے 3 سوال کیجئے، اگر ان میں سے انہوں نے 2 کے جواب دے دیے اور 1 کا نہ دیا تو اس کا مطلب ہے وہ سچے نبی ہیں، اگر 1 کا بھی نہ دیا یا سب کا دے دیا تو بھی وہ سچے نبی نہیں ہیں۔ وہ 3 سوال کیا تھے؟ سوال ایک یہ تھا کہ اصحاب کہف کون ہیں، وہ کون لوگ ہیں جو پہاڑ میں رہ گئے تھے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ ذوالقرنین کون ہے، اور تیسرا سوال یہ تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ اور وہ ایک لمبی بات ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کل آ کے پوچھ لیجئے گا، انشاءاللہ نہیں فرمایا، تو اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ 2 ہفتے تک وحی نہیں آئی۔ تو اصحاب کہف کا قصہ گزر چکا، اس کے بعد ضمناً 2 قصے اور گزر چکے، اور اب جو دوسرا سوال تھا کہ ذوالقرنین کون ہے، ان کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے حوالے سے۔ اب یہ ذوالقرنین کون تھا؟ یہ ذوالقرنین ان کا لقب تھا، ان کا اصل نام زمریہ تھا، زمریہ نام تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ یونانی تھے، یونانی کا مطلب یہ گریک اوریجن تھا ان کا، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا اوریجن جو ہے وہ روم کا تھا، روم مطلب رومن تھے یہ، تو ان کا نام سکندر تھا، اور کچھ کہتے ہیں وہ جو سکندر اعظم ہے شاید وہی ہیں، اور کچھ کہتے ہیں نہیں وہ سکندر اعظم نہیں ہے، یہ کوئی اور، ان کا نام بھی سکندر تھا۔ ایک بڑھیا تھی رومی، اور ان کا یہ اکلوتے بیٹے تھے، اکلوتے بیٹے کا مطلب کہ اور ان کا کوئی بھائی بہن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ یہ اللہ کے نبی تھے یا بادشاہ تھے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہ اللہ کے نبی بھی نہیں تھے اور یہ بادشاہ بھی نہیں تھے، ایک نیک آدمی تھے جو اللہ سے محبت کرتے تھے اور اللہ ان سے محبت کرتے تھے۔ انہوں نے یہ اللہ کی تابعداری اخلاص سے کرتے تھے اور اللہ نے ان کی اخلاص کی قدردانی کی، صحیح ہے نا، اللہ سے محبت کی، اللہ سے اخلاص سے اللہ کی عبادت کی، تو اللہ نے اس کے نتیجے میں اللہ نے ان سے محبت کی اور ان کے اخلاص کی قدردانی کی، اور قدردانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی زبردست حکومت عطا فرمائی، ایسی حکومت عطا فرمائی کہ ان کو مشرق سے مغرب تک سفر کروایا، فار ایسٹ اس کے بعد کوئی مشرق نہیں، فار ویسٹ اس کے بعد کوئی مغرب نہیں، اور پھر ٹاپ نارتھ تک ان کو اللہ تعالیٰ نے سفر کروایا اور ان سے اپنے دین کے کام لیے، ٹھیک ہے نا، امن قائم کرنے کا کام لیا، دین کی تبلیغ کا کام لیا۔ یہ ان کی اخلاص اور اللہ کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسے امامت عطا کرتے ہیں۔ نبی بھی نہیں تھے، بادشاہ بھی نہیں تھے، لیکن چونکہ اللہ والے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا کام لے لیا ان سے۔ اچھا، اب ذوالقرنین کا مطلب ہوتا ہے 2 قرن والا، 2 قرن والا۔ اب ان کا نام ذوالقرنین کیوں ہوا؟ علماء نے ان کی بہت ساری تفصیلات لکھی ہیں، بس میں 1-2 آپ کے سامنے ذکر کر دوں گا۔ ایک بات تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے سر پہ ابھار تھا، 2 ابھار تھے، ایک اس طرف ایک اس طرف، 2 ابھار تھا جس کو یہ امامے کے اندر، پگڑی کے اندر چھپا کے رکھتے تھے، اس لیے 2 ابھار والا، اس لیے ان کا نام ذوالقرنین ہو گیا، اصل نام تو ذوالقرنین نہیں تھا۔ تو دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ایسٹ اور ویسٹ دونوں طرف کا انہوں نے ٹریول کیا، اس وجہ سے آپ کا نام ذوالقرنین ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک جنگی ٹوپی پہنتے تھے، جنگی ٹوپی ایسی پہنتے تھے کہ اس کے اوپر 2 ابھار تھے، 2 سینگوں کی طرح، آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا کچھ موویز میں، ایسی جنگی ٹوپی ہوتی ہے، اس کے اوپر 2 سینگ ہوتے ہیں، ایسی آپ کو ٹوپی پہنتے تھے کہ اس ٹوپی کی وجہ سے آپ کا نام ذوالقرنین لوگ لقب میں کہنے لگے، لیکن اصل نام ذوالقرنین نہیں تھا، آپ کا ٹائٹل تھا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سَأَتْلُو کہ میں عن قریب، میں فوراً تمہیں تلاوت کرتا ہوں، اتلو کا مطلب تلاوت کرتا ہوں، علیکم تم پر، منہ ذکرہ ان کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، میں ابھی تمہیں تلاوت کر کے بتاتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے ان کو زمین میں حکومت عطا کی، ہم نے ان کو زمین کی حکومت عطا کی، وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہر چیز کا سبب ہم نے ان کو دیا،
صحیح ہے نا. سبب سے کیا مطلب؟ دیکھو دنیا میں یہ دنیا دارالاسباب ہے، ٹھیک ہے نا. ہر چیز اللہ تعالیٰ کرتے ہیں لیکن کسی سبب کے نتیجے سے کرتے ہیں. آپ کا پیٹ بھرتا ہے یہ اللہ بھرتے ہیں لیکن کھانے کے ذریعے سے بھرتے ہیں. پیاس اللہ بجھاتے ہیں لیکن پانی کے ذریعے سے بجھاتے ہیں. آرام آپ کو اللہ دیتے ہیں لیکن نیند کے ذریعے سے دیتے ہیں، سبب استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ہر چیز کا سبب عطا کیا، یعنی کہ یہ جو کرنا چاہتے تھے وہ ہم ان کو سبب بھی دیتے تھے، اس سبب کے ذریعے اس جگہ تک پہنچ جاتے تھے، اپنے مقصد کو پورا کر لیتے تھے. مثال کے طور پہ انہوں نے فار ایسٹ ٹریول کرنا ہے، اب اس کے لیے کیا کیا سبب چاہیے؟ جانور چاہیے، سواری چاہیے، گھوڑا ووڑا چاہیے نا، اس کے ہتھیار چاہیے، علم چاہیے، ڈائریکشنز چاہیے، فوج چاہیے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھیں. یعنی کہ من کل شیء سببا، ہر چیز کا سبب ان کو عطا کیا تھا. مال و دولت بھی عطا کیا، علم بھی عطا کیا، حکمت بھی عطا کی، دینداری بھی عطا کی اور بہت کچھ عطا کیا. فَأَتْبَعَ سَبَبًا، پس آپ نے اتباع کی کسی سبب کی، یعنی ایک مقصد کی طرف چل پڑے. حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، یہاں تک کہ آپ پہنچ گئے مغرب الشمسی، سورج ڈوبنے کی جگہ، یعنی کہ ویسٹ، فار ویسٹ، جہاں سورج ڈوب جاتا ہے. اور فرمایا وَجَدَهَا تَغْرُبُ، اور وہاں یہ دیکھا پایا، تغرب یعنی کہ وہ سورج ڈوب جاتا تھا، فی عین حمیۃ، ایک دلدل سے، دلدلی سا جو چشمہ تھا اس میں ڈوب جاتا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورج تو کہیں ڈوبتا نہیں، سورج تو اس کے گرد زمین گھومتی ہے، ٹھیک ہے نا. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ایک مطلب تو یہ بھی مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو وہاں ایسے بالکل ویسٹ کے اینڈ پہ پہنچ گئے اور وہاں سے آپ کو ایسا لگا جیسے سورج ڈوب رہا ہے کسی دلدل میں. جب بھی آپ کھڑے ہوتے ہیں، جب سورج ڈوبتے ہوئے دیکھتے ہیں کسی نہ کسی ہورائزن میں ڈوبتا ہے نا، تو اسی طرح سے آپ ایسی جگہ پہنچے کہ آپ نے وہاں پہ ایسا لگا جیسے ایک دلدلی سے، حمیہ کہتے ہیں دلدل، سیاہ دلدل، اور عین کہتے ہیں چشمے کو، سیاہ دلدلی چشمے کے اندر اس کو ڈوبتا ہوا پایا. وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، اور وہاں پر آپ نے ایک قوم پائی، ایک نیشن تھی. کہتے ہیں کہ وہ کافروں کی نیشن تھی، اور وہ کھال ہوتی ہے نا، کھال کا لباس پہنتے تھے. جانور مارا، جانور کی کھال وہ پہنی، اور کھاتے کیا تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ سمندر میں جو جانور مر جاتے تھے، مچھلی وغیرہ جو سمندر میں مر جاتے تھے وہ کھاتے تھے، یہ ان کی خوراک تھی. قلنا یا ذا القرنین، ہم نے کہا اے ذوالقرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، اگر آپ چاہیں تو آپ ان کو عذاب دے دیں، و اما ان تتخذ فیہم حسنا، اور اگر آپ چاہیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. ہم نے ان کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ذوالقرنین سے یہ بات کی. مطلب یہ کہ آپ اپنی دعوت دین دیں، ہم نے آپ کو اتنی اتھارٹی دی ہے، آپ اپنی دعوت دین دیں، اور اس کے بعد اگر یہ آپ کی دعوت کو قبول کر لیں اور یہ مسلمان ہو جائیں، اللہ کو ایک ماننے لگیں، تو آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اچھا سلوک کیا، ان کو آپ عزت دیں، ان کو مرتبہ دیں، ان کو حکومت دیں، وہاں پہ چیزیں اسٹیبلش کریں اینڈ موو آن، ٹھیک ہے نا. اور ان کو عذاب دیں. عذاب کا مطلب یہ کہ آپ ان کو، اگر وہ آپ کی دعوت کو نہ مانیں اور کفر سے نہ ہٹیں تو آپ ان کو سزا دیں. قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. تو ذوالقرنین نے کہا، ذوالقرنین نے کہا اما من ظلم، باقی جو ظلم کرے، فسوف نعذبه، ہم ان قریب اس کو عذاب دیں گے، اس کو ہم پنش کریں گے. ثم يرد الى ربه، پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی جانب. فيعذبه، پھر وہ بھی اس کو عذاب دے گا. عذابا نکرا، اور بہت ہی سخت، گندا، سخت ترین عذاب دے گا، ٹھیک ہے نا. بہت ہی مصیبت والا عذاب وہ دے گا. ایک تو ہم عذاب دیں گے، ٹھیک ہے، پھر اس کو وہ جب مرے گا اور اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کو عذاب دے گا. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، اور جو ایمان لے آئے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کر رہے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو اس کے لیے اچھا ریوارڈ ہے، اچھی جزا ہے. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم کہیں گے اس کے لیے اپنے معاملے میں آسانی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ گویا کہ ایک طرح سے وحی کی ان کی طرح سے کہ ہم ان کے معاملے میں آسانی کریں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی چونکہ وحی آئی تو کہتے ہیں اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نبی ہوں، ٹھیک ہے. اور جو لوگ ان کو نبی نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ وحی نہیں ہے، یہ الہام ہے. اور اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ بعض اوقات الہام کر دیتے ہیں، اور یہ بھی مراد ہے کہ کسی وقت کے نبی کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا ہو، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ اگر آپ نیک عمل کریں گے تو اس کو اچھا معاملہ دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے معاملے میں آسانی کریں گے. ثم اتبع سببا، یہ تو ہو گیا ویسٹ کا معاملہ. ذوالقرنین نے
وہاں کا معاملہ نمٹایا. ثم اتبع سببا، پھر آپ نے سبب اختیار کی، یعنی کہ ایک اور مقصد کی طرف چلے. وہ کیا مقصد تھا؟ حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ آپ طلوع شمس کی جگہ پہ پہنچ گئے، جہاں سے سورج نکلتا ہے، یعنی کہ ایسٹ، بالکل فار ایسٹ پہ پہنچ گئے. وجدہا تطلع علی قوم، اور یہ دیکھا کہ وہاں پہ سورج طلوع ہوتا ہے ایک ایسی قوم پر لم نجعل لهم من دونها سترا، جس کو اپنا جسم ڈھانپنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، وہاں پہ کوئی ستر نہیں ہے، یعنی کہ ان کے پاس کوئی ایسا لباس نہیں ہے کہ جس سے اپنے جسم کو ڈھانکیں، یا ان کے پاس کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس میں وہ شیلٹر لیں. مفسرین کہتے ہیں یا تو ان کو یہ کرنا ہی نہیں آتا تھا، ٹھیک ہے نا، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین ایسی کچی تھی کہ اس پہ کوئی گھر بن نہیں سکتا تھا، ڈائریکٹ سورج نکلتا ان کے سروں پہ ہی پڑتا تھا، کوئی باقاعدہ ان کے پاس گھر لباس وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا. یہ حالت تھی. کذالک، انہوں نے کذالک کا مطلب اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے، یعنی ذوالقرنین نے وہاں پہ بھی وہی کیا جو پہلے ویسٹ میں کیا تھا، سیم معاملہ آپ نے ایسٹ میں کیا. مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے وہاں کے لیے آپ کو آپشنز دیے تھے وہ یہاں کے لیے بھی آپشن دیے. وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور اللہ فرماتے ہیں قد احطنا بما لدیہ خبرا، ہمیں ان کے پاس کتنا کیا چیزیں ان کے پاس تھیں، اس کے پاس کیا کیا تھیں، لدیہ اس کے پاس کیا کیا تھا، اس کی خبر کا پورا احاطہ ہم نے کیا ہوا تھا. یعنی کہ کوئی نہیں جانتا اس کی فوج کتنی تھی، اس کا مال و دولت کتنا تھا، اس کے پاس سواریاں کتنی تھیں، اس کی پاور کتنی تھی، کچھ نہیں، ہم کوئی نہیں جانتا، یہ ہم جانتے ہیں پوری طرح. ثم اتبع سببا، یہ معاملہ بھی اس کا بھی نمٹایا. ثم اتبع سببا، پھر آپ ایک اور مقصد کی طرف چل پڑے. حتی اذا، اور یہ مقصد کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ یہ اب آپ نارتھ کی طرف، شمال کی طرف ٹریول کرنا شروع کر دیا. کہاں تک؟ حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، یہاں تک کہ آپ دو پہاڑوں کے دامن میں پہنچ گئے، ٹھیک ہے، اور وجد من دونہما قوما، اور ان دونوں کے پیچھے، ان دونوں کی اس دامن کے پیچھے قوما، ایک قوم کو پایا، لا یکادون یفقہون قولا، کہ جو کوئی بات کو سمجھتے نہیں تھے، کسی قول کو سمجھتے نہیں تھے، یعنی کہ ایسی کوئی زبان بولتے تھے کہ نہ ان کو سمجھ آتی تھی نہ ان کو ان کی سمجھ آتی تھی، ٹھیک ہے نا. اب سوال جب یہ پیدا ہوتا ہے جب ان کو زبان سمجھ نہیں آتی تھی تو بات چیت کیسے ہوئی، آگے گفتگو ہے. تو کہتے ہیں کہ بھئی اب بات چیت آپ کو بھی نہیں سمجھ آتی، چائنیز پریزیڈنٹ یہاں آ جائے تو آپ کو بھی نہیں سمجھ آئے گی، تو کیسے سمجھتے ہیں آپ؟ ٹرانسلیٹر ہوتا ہے، تو انٹرپریٹر ہوتا ہوگا ان کے پاس، کوئی انٹرپریٹر سیٹ کیا ہوگا، اس کے ذریعے بات کی ہوگی، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ عام زبان ان کی ایسی کوئی مختلف زبان بولتے تھے، سمجھ نہیں آتی تھی. قالوا یا ذا القرنین، انہوں نے یہ کہا اے ذوالقرنین، ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا. ہوا کہ یہ کہ وہ جو بستی تھی، ٹھیک ہے نا، جو اس پہاڑ کے دامن کے پیچھے رہتی تھی، دو پہاڑوں کے بیچ میں، تو انہوں نے شکایت کی کہ یہاں پر ایک قوم ہے یاجوج ماجوج، وہ پوری ہماری زمینوں پہ فساد پھیلاتی ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارے جانور قتل کرتی ہے، ہماری فصلیں خراب کر دیتی ہے، بڑا نقصان پہنچاتی ہے، تو ہمیں اس سے بڑی شکایت ہے. آپ ایسا کریں، کوئی ایسی آڑ بنا دیں، کوئی ایسی دیوار بنا دیں کہ وہ پیک ہو جائے، وہ ہمیں تنگ نہ کرے. تو اب یہ یاجوج ماجوج کیا ہیں؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ قوم ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کو پتہ ہے کہ نوح علیہ السلام جو ہیں ان کو آدم ثانی کہتے ہیں، یاد رکھنا کیا کہتے ہیں، آدم ثانی، دوسرے آدم. کیوں؟ نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، سب مر گئے، اور آپ کے ساتھ 81-82 لوگ سوار ہو گئے. وہ مومن تھے جن کو 950 سال تبلیغ کی، اس کے بعد وہ بچ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو طوفان نوح سے بچا لیا. لیکن جب وہ کنارے پہ پہنچے تو ان میں سے کسی کی بھی اولاد نہیں ہوئی، ایک کے بعد ایک کر کے مر گیا. صرف نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، ان سے نسل چلی. ہم سارے جو ہیں نوح علیہ السلام کے تھرو آگے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا سام، بڑے بیٹے کا نام، دوسرے بیٹے کا نام تھا حام، تیسرے بیٹے کا نام تھا یافس. اب سام جو ہیں ان کی اولاد میں عرب، فارس کے لوگ اور روم کے لوگ. عرب کا مطلب تو آپ پتہ ہے سارا مڈل ایسٹ، فارسی مطلب ایران کے لوگ، اور پھر دوسری کیا چیز ہے میں نے بتایا، رومنس ہوتے ہیں یورپینس. یہ سارے لوگ جو ہیں ان کی اولاد ہیں. پھر حام تھا، حام آپ کا بیٹا ہے. حام جو ہے ان کے بیٹے سارے یہ کالے جو افریقنس ہیں وہ سارے ان کی اولاد ہیں. پھر آپ کے بیٹے ہیں یافس. یافس کے اندر ترکی شامل ہے، چائنیز، ترکی، یہ سارے منگولینز، یہ سارے لوگ شامل ہیں. تو کہتے ہیں کہ وہ یافس کی قوم میں سے تھا. یہ یاجوج ماجوج جو ہیں یہ یافس کی اولاد ہیں.
اور کچھ لوگوں کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج یہ دو الگ الگ قومیں ہیں اور یہ 4 لاکھ تھیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تب تک نہیں مرتے, ان کی اتنی لمبی عمر ہے کہ جب تک کہ اپنے 1000 بچوں کو ہتھیار تھامے ہوئے نہ دیکھیں. ہتھیار تھامنے سے کیا مطلب؟ ہتھیار تھامنے سے مطلب کہ آگے کام کرنے کے لیے. مثال کے طور پہ آپ کی اتنی عمر ہو کہ آپ کے 1000 بچے ہوں اور ہر بچہ جاب پہ لگ جائے, ڈگری لے لے ہیں اور کسی نہ کسی کمپنی میں اچھی جاب کر لے, اب یہ بندہ رخصت ہوگا دنیا سے. تو کتنی بڑی عمر ہوتی ہے, 1000 بچے ہوں اور ہر بچے کو یعنی کہ آپ ریڈی ٹو گو کر کے جائیں. تو اتنی بڑی قوم تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت 4 لاکھ 8 لاکھ تو یہ اس وقت تھے, اب تو کیا حال ہوگا. اچھا, پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ 3 قسم کے تھے, اور بعض جگہ 4 قسم کا آیا. 3 قسم کیا ہیں؟ سب سے مشہور یہ ایک درخت ہے ارز, اس کی طرح تھے لمبے لمبے, 120 ہاتھ. ایک ہاتھ کتنا ہوتا ہے؟ 1.5 فٹ کا ہوتا ہے, یہاں سے لے کے یہاں تک یہ 1.5 فٹ کا ہوتا ہے, 120 ہاتھ. تو ڈو دا میتھ, 180 فیٹ لمبے. اور ایک ان کے جو دوسری قسم کے لوگ ہیں وہ چکور سے تھے, ایسے اسکوائر شیپ, 130 ہاتھ لمبے, 130 ہاتھ چوڑے. ٹھیک ہے. اور تیسرے جو ہیں وہ بہت چھوٹے چھوٹے سے تھے, پدے سے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک کان جو ہے لمبے لمبے کان, ایک کان بچھاتے ہیں, اس پہ لیٹتے ہیں, دوسرا کان اوپر اوڑھ لیتے ہیں. جیسے کچھ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بندہ جماعت میں جاتا ہے, آدھا کمبل نیچے رکھا ہے, آدھا کمبل اوپر اوڑھتا ہے. اسی طرح سے ایک کان نیچے بچھاتے تھے, اوپر سے ایک کان لیا, سو گئے. یہ 3 قسم کے. اور حضرت علی فرماتے ہیں ایک قسم اور یہ تھی کہ ان کی جو لمبائی, ان کی جو چوڑائی تھی, ویڈتھ, وہ 1 ہاتھ لمبی, 1.5 فٹ یوں, اور لمبائی کتنی ہے چھوٹے سے, 1 سپین, اتنے سے اور اتنے بڑے, اس طرح کے ہیں وہ. یہ چوتھی قسم حضرت علی نے بتائی. اور یہ بڑے خطرناک, یعنی کہ کوئی جانور ہو, گدھا ہو, خچر ہو, خنزیر ہو, کوئی جانور ہو, یہ چھوڑتے نہیں, کھا جاتے ہیں. پانی پوری دریا کے پانی پی جائیں گے, سمندر خشک کر دیں گے, یہاں تک کہ یہ جب قیامت کے قریب نکلیں گے یہ ایک سمندر کا پانی پی جائیں گے. جب ان کی پیچھے سے آرمی پہنچے گی تو وہاں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا. وہ کہیں گے پانی, لیکن وہ زمین میں ڈیمپنیس ہوگی. ڈیمپنیس کا مطلب نمی ہوتی ہے, وہ نمی ہوگی جس کی وجہ سے سمجھیں گے اس کا مطلب ہے یہاں پانی تھا, یہ لگتا ہے انہوں نے پی لیا. ٹھیک ہے نا, اس سے اندازہ لگائیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ ان کی حالت تھی, اور اتنے خطرناک لوگ. تو انہوں نے کہا قالوا یا ذا القرنین, اے ذو القرنین, ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض, یہ فساد کرتے زمین پہ. فہل نجعل لک خرجا, تو اگر ہم فہل نجعل لک, ہم جو ہے بناتے ہیں آپ کے لیے خرجن, ڈونیشن, خرجن کہتے ہیں خراج, خراج سے خرجن, ڈونیشن ہم آپ کے لیے کر لیتے ہیں. کس وجہ سے؟ الا ان تجعل بیننا و بینہم سدا, اس بات پہ کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی روک تھام, کوئی بندش بنا دیں, کوئی بیچ میں آپ ایسے کوئی آبسٹیکل بنا دیں. ہم آپ کے لیے ڈونیشن کر دیتے ہیں, آپ ہمارے لیے کام کر دو. قال ما مکنی فیہ ربی خیر, کہ ذوالقرنین نے کہا ما مکنی فیہ ربی, میرے رب نے جو کچھ مجھے دیا ہے, خیر, وہ اس سے بہتر ہے. یعنی کہ میں بہت مالدار ہوں, پیسے ویسے کوئی نہیں چاہیے, اپنا ڈونیشن اپنی جیب میں رکھو. ٹھیک ہے نا. کیا کرو؟ فاعینونی بقوت, میری مدد کرو قوت سے. آئی نیڈ مین پاور, مین پاور مجھے چاہیے, ڈونیشن وغیرہ نہیں چاہیے, پیسے ویسے ہیں, مجھے مین پاور چاہیے. اجعل بقوت اجعل بینکم و بینہم ردما, کہ میں بنا دوں تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ردما. ردما کہتے ہیں بہت ہی اسٹرانگ قسم کی دیوار کو کہتے ہیں ردما. میں ایک اسٹرانگ سی دیوار آپ کے لیے بتا دیتا ہوں, آپ مجھے مین پاور دو. آتونی زبر الحدید, آپ ایسا کریں, زبر الحدید, یہ جو حدید کہتے ہیں لوہے کو, لوہے کی پلیٹیں لے آئیں, شیٹس آپ لے آئیں. حتی اذا ساوا بین صدفین قال انفخوا. ہوا یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ پہاڑ کی کوہ ہے نا, یہ پہاڑ ہے, یہاں پہاڑ ہے, بیچ میں راستہ ہے, یہاں سے یاجوج ماجوج آتے ہیں, یہ کسی جگہ کام کرنے, جاب واب کرنے ادھر گئے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کرو, یہ لوہا لے کے آؤ. یہاں لوہا رکھا, اس کے بیچ میں لکڑی رکھی, لوہا لکڑی ایسے ساری سیٹنگ بنا دی. پھر جب وہ سارا سیٹ کر لیا, بالکل دونوں کو بھر دیا, دونوں کی جگہ کو بھر دیا, تو پھر انہوں نے کہا اس کو آگ لگاؤ. قال انفخوا, اس کے نیچے آگ لگاؤ. جب وہ جل گئی تو بالکل لوہا آپ کو پتہ ہے ریڈ ہاٹ ہو گیا, بالکل میلٹنگ پوزیشن پہ آ گیا. پھر انہوں نے کہا کہ اب آپ ایسا کریں کہ لیڈ ہوتا ہے نا, وہ پگھلا کے وہ اس کے اوپر ڈالو. تو ایک طرح کا ایلوئے بنا دیا, ایلوئے کہتے ہیں نا آپ لوگ, 2 میٹلز کو پگھلا کے, تو ایک طرح سے آئرن اور لیڈ کا ایلوئے بنا کے
پھر اس کو چھوڑ دیا، جب وہ جم گیا تو ختم، وہ پیچھے پیک ہو گئے۔ اب کہتے ہیں کتنی بڑی دیوار تھی؟ کہتے ہیں 50 ہاتھ، ایک ہاتھ میں نے بتایا 1.5 فٹ ہوتا ہے، تو لائک 75 فیٹ، اور لمبائی اس کی کتنی تھی؟ 100 فیٹ لمبائی، وچ از لائک 150، ٹھیک ہے نا، 150 فیٹ لمبائی، 75 فیٹ چوڑائی، اور ایک فرسخ ہوتا ہے 3 مائلز، 3 مائلز لمبی یہ دیوار تھی۔ اتنی بڑی دیوار آپ نے بنا دی۔ تو کہا کہ میں آتونی زبر الحدید، آپ میرے پاس لوہے کی شیٹس لے آئیں، حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ وہ برابر ہو جائے، بین الصدفین، دونوں کناروں کے درمیان۔ قال انفخوا، فرمایا ذوالقرنین نے انفخوا، اب اس کو جلاؤ، حتی اذا جعلہ نارا، جہاں تک کہ یہ آگ بن جائے، یعنی ریڈ ہاٹ ہو جائے، پگھل جائے۔ قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، کہتے ہیں کہ پھر لے کے آؤ قطر کہتے ہیں میلٹڈ جو لیڈ ہوتا ہے وہ لے کے آؤ۔ افرغ علیہ، افرغ کا مطلب ہوتا ہے میں اس کو انڈیل دوں، میں اس پہ ڈال دوں گا قطرہ، اس کے اندر میں لیڈ ڈال دوں گا، یہ پیک ہو جائے گا۔ فمستطاعوا ان یظہروہ، پھر وہ ان کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، یاجوج ماجوج جو ہے پھر اس کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، ان یظہروہ، کہ اس کے اوپر سے کلائم کریں، کیوں؟ یہ چکنا بہت تھا، سلپری تھا، اس کے اوپر سے کلائم نہیں کر سکتے تھے۔ وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقَبًا، اور نہ وہ اس چیز کی استطاعت رکھتے تھے کہ اس کے اندر نقب لگائیں۔ نقب کا مطلب ہوتا ہے ہول بنانا، اس کو توڑ کے بھی نہیں آ سکتے تھے، اس کے اوپر سے بھی نہیں آ سکتے تھے، وہ ادھر پیچھے کی طرف پیک ہیں وہ۔ پھر آپ نے فرمایا قال ھذا رحمۃ من ربی، دیکھو یہ ہوتی ہے مومن کی شان، سب کچھ کر کے ہر چیز اللہ پہ ڈالتا ہے، یہ سب میری اس میں کوئی ہمت نہیں تھی، نہ میرا اس میں کوئی کمال ہے۔ ھذا رحمۃ من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے، میری رب کی رحمت ہے، اس نے مجھ سے یہ کام لے لیا، یہ اتنی بڑی بات۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، اور جب میرے رب کا وعدہ آئے گا، جَعَلَهُ دَكَّا، اللہ تعالیٰ اس کو بالکل سیدھی برابر کر دے گا، زمین کو برابر کر دے گا، یعنی کہ دیوار کھل جائے گی۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور یہ میرے رب کا وعدہ جو ہے وہ حق ہے۔ وعدہ کیا ہے؟ وعدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیثوں میں آتا ہے، ایک دفعہ دجال کے بارے میں تذکرہ فرما رہے تھے، اور آپ کی آواز کبھی اونچی ہوتی اور کبھی نیچی ہوتی، صحابہ ڈر گئے، صحابہ کو لگتا ہے کہ کہیں نخلستان یعنی کہ مڈل ایسٹ کے ایریا میں کہیں دجال ایسا تو نہیں چھپا ہی بیٹھا، یعنی اتنی باتیں سنی دجال کے بارے میں، اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ ابھی دیکھو ایک چھوٹا سا کورونا کا فتنہ آیا ہے، چھوٹا سا کورونا کا فتنہ ہے، لوگوں کے ایمان ٹیسٹ ہو گئے، ٹھیک ہے نا، لوگوں کا ایمان ٹیسٹ ہو گیا، حالت پتہ چل گئی، جس نے اب دجال اتنا بڑا فتنہ ہے تو اس میں کیا حالت ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے تو فرمایا کہ اس سے مقابلہ نہیں کرو، اس سے بھاگو، اگر تمہارے زمانے میں دجال آ جائے، سورہ کہف کی شروع کی آیتیں پڑھ کے اس پہ دم کرو، اللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے۔ باقی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی آپ پریشان ہیں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں لگتا ہے دجال کہیں نکل تو نہیں آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی اتنی فکر نہیں کرو، میرے زمانے میں اگر نکل آیا تو میں اس کے لیے کافی ہوں، تمہیں کوئی اس کی فکر کی بات نہیں ہے، اور اس کے بعد بھی نکل آیا تو سورہ کہف کی آیتیں پڑھ کے اس پہ پڑھ کے پھونکنا، تم اس کی فتنے سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی۔ اور باقی اس کا فتنہ بہت سخت ہوگا، وہ شام اور عراق اور شام، سیریا کے درمیان کسی جگہ سے نکلے گا، اور 40 دن اتنی لوٹ مار مچائے گا، اور پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، باقی جو 37 ڈیز ہیں وہ اپنے ایک دن کے برابر ہوں گے، 40 دن پورے کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا کیا 1 سال میں کیا ہم 5 نمازیں پڑھیں گے؟ صحابہ کو دیکھو نماز ہی کی فکر تھی، اور ہم پہ فتنہ آتا ہے ہم نماز ہی سے بھاگتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سب نے کہا نمازیں چھوڑو، کرونا آ چکا ہے، نماز کو کیا ضرورت ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، 1 سال کے آپ وقت کے اندازے سے، ظاہر ہے آپ کے پاس گھڑیاں ہوں گی، گھڑی میں ٹائم ٹیبل دیکھ کے آپ اپنے نمازیں پوری پڑھنا، سال کی نمازیں پڑھنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال نکلے گا اور وہ قتل کرے گا، جو اس کی بات مانے گا اس کے لیے جہاں چاہے گا بارش کرے گا، جہاں چاہے گا وہاں پر وہ میوہ جات اگیں گے، کھانا پینا اگے گا، ٹھیک ہے نا، فصلیں اگیں گی، اور جو اس کی نہیں مانے گا وہاں قحط پڑ جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک بندے کو حاضر کرے گا، اس کے 2 ٹکڑے کرے گا، ایک ادھر گر جائے گا، ایک ادھر گر جائے گا، پھر وہ جائے گا اس کو زندہ کر دے گا، لوگوں کے ایمان ٹیسٹ کرے گا، لوگ کہیں گے میں آپ کے تمہارے باپ سے نہ تمہاری بات کروا دوں، اس کی قبر پہ جائے گا، اس کو کہے گا اٹھو، وہ اٹھ جائے گا، پھر اس کو کہے گا مرو، وہ مر جائے گا۔ تو اس طرح کی شعبدے بازی کرے گا، لوگ اس کی دھوکے میں آ جائیں گے، حالانکہ وہ بندہ جو مردہ وہ نہیں اٹھے گا، شیطان اس کی شکل میں آئے گا، کیونکہ کسی کو مردہ جلانے کی قوت تو نہیں ہوگی اس کے اندر، لیکن اور وہ پوری دنیا میں سفر کرے گا، مکہ مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا، اور یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، لوگ اسی کشمکش میں ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو زندہ اٹھا لیا آسمانوں پہ، اس لیے اٹھا لیا
کہ وہ دجال کو آ کے قتل کریں گے. اور اب آپ کو پتہ ہے کہ دجال قسم کے لوگ دنیا میں کہتے ہیں کہ جیسے قادیانی کہتے ہیں کہ وہ ان کا جو تھا وہ عیسیٰ ہے. مرزا غلام احمد قادیانی وہ کہتے ہیں کہ وہ جو عیسیٰ کو آپ انتظار کر رہے ہیں مسیح موعود یہ وہی تو ہے. تو اس سے کوئی بندہ یہ سوال کرے کہ اس نے کون سا دجال قتل کیا؟ خود ہی مر گیا، دجال تو قتل ہوا نہیں. جبکہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، یعنی کہ کرسچینٹی ختم ہو جائے گی، کرسچنز جو ہیں وہ مسلمان ہو جائیں گے، اور خنزیر کو قتل کر دیں گے، یعنی خنزیر ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح کی حالات ہوں گے. پھر آپ نے فرمایا کہ جب یہ سب کچھ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے، وہی بھیجیں گے کہ بھائی اب جو ہے وہ یاجوج ماجوج نکلنے کو ہیں، اور آپ جو ہے کسی کوہ طور پہ آپ چلے جائیں مسلمانوں کی جماعت کو لے کے. اب یہ جو مسلمان تھوڑے یہ ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ یہ جو چھوڑے بہت لے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بڑی بشارتیں ہیں جنت میں، ان کے بڑے اونچے مقام ہیں، ان کو وہ لے کے اوپر چلے جائیں گے. یہاں پر یہ ہوگا کہ یہ جو یاجوج ماجوج ہیں یہ روزانہ اس کو دیوار کو کاٹتے ہیں، روزانہ اس دیوار کو چاٹتے ہیں، توڑتے ہیں، خوب محنت کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک چھوٹی سی یہ پلیٹ رہ جاتی ہے. یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ دوسری طرف کا جو سورج کی روشنی ان کو محسوس ہونے لگتی ہے. آپ کو پتہ نا اگر لوہے کی چھوٹی سی چادر رہ جائے تو آپ کو سورج چھنتا ہوا نظر آنے لگتا ہے. تو ان کو باریک سی وہ پلیٹ رہ جاتی ہے، ان کو سورج چھنتا ہوا نظر آتا ہے. ان کا سردار کہتا ہے چلو بھئی اب بہت ہو گیا، اب سو جاتے ہیں، صبح اٹھ کے کریں گے. جب صبح آتے ہیں تو پھر اتنی چوڑی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح سے کرتے رہیں گے. لیکن جب اللہ کی مرضی ہوگی، اللہ کا امر اس میں شامل ہوگا، تو ان کا سردار کہے گا کہ اب چھوڑو، کل انشاءاللہ کہہ دیں گے. جب یہ انشاءاللہ کہیں گے اگلے دن آئیں گے تو بس معمولی سی چادر رہ جائے گی. اب ایک مکہ ماریں گے، نکل آئیں گے، اور یہ پھر فساد پھیلائیں گے. اور اتنا ہر چیز، کوئی چیز دیکھیں گے تو اس کو کھائے بغیر نہیں چھوڑیں گے. پانی پورا سمندر، پورے دریا، سب کچھ پی جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیں گے یہ ایسی قوم ہے، آپ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے، لڑ نہیں سکتے، آپ ان کو لے کے کوہ طور پہ چلے جائیے. کوہ طور پہ چلے جائیں گے. اب ہوگا یہ کہ کتنا کو کھانا لے جائیں گے آپ. ایک وقت آئے گا آپ پہ بھوک آئے گی، قحط پڑے گا. تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بکرے کی سری اتنی قیمتی ہو جائے گی ان کے لیے کہ جتنے تمہارے لیے درہم و دینار، کیونکہ ان کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہوگا، سری کی قیمت ہی قیمت ہوگی. ٹھیک. لیکن جب وہ بہت لوگ تھک جائیں گے، لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے آپ اللہ سے دعا مانگیں، وہ اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ اس آفت کو ختم فرما. تو ان کی یہ گدی نہیں ہے، یہ ادھر ان کو کوئی پھوڑا پھونسی نکل آئے گا، اور وہ اتنا ان کے لیے ڈیڈلی ہوگا کہ وہ آہستہ آہستہ اس سے مر جائیں گے. جب وہ مر جائیں گے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بتا دیں گے کہ وہ مر گئے، آپ اتر آئیے. جب وہ نیچے آئیں گے اتنی لاشیں ہوں گی ان کی کہ وہ چل نہیں سکے گا. ایک بالش اتنی سی جگہ بھی ایسی نہیں ہوگی جہاں پہ ان کی لاش نہ ہو. تو دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک ایسے پرندے بھیجیں گے کہ جو بختی اونٹوں کی طرح ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ بختی اونٹوں کی طرح ہوں گے. وہ ان کی لاشوں کو پکڑ کے اٹھائیں گے اور کسی ایسی جگہ پھینک دیں گے جس کا علم اللہ ہی کو ہے، لیکن بدبو تو ہوگی. تو اللہ تعالیٰ بارش کریں گے، ایسی بارش کریں گے کہ دنیا کے ہر چھوٹے بڑی جگہ پہ وہ پہنچے گی بارش، اور وہ دھل جائے گا، اور جو ہے فضا معطر ہو جائے گی، ان کی ساری گندگی غلاظت ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ یہ سارا معاملہ ہو گیا. اب وہ سارے آرام سے رہیں گے، اور اس وقت جو ہے زکوٰۃ کا حکم ختم ہو جائے گا. خوب اتنی برکت ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بکری کا دودھ ایک قبیلے کے ایک خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا، اور ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کو پورا ہوگا. اتنی برکت ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ اتنی برکت ہو جائے گی، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ ہوگا، یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں لڑنے والا بھی کوئی نہ ہوگا. جہاد کا حکم ساقط ہو جائے گا، کوئی کفر و شرک نہیں ہوگا. پھر ایسا ہوگا کہ ایک ہوا چلے گی جو مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے سے نکلے گی، اور وہ ان کی روح قبض ہو جائے گی. پھر جو دنیا میں رہ جائیں گے وہ بدترین لوگ ہوں گے، اور وہ اسی بدترین حالت کے اندر وقت آئے گا کہ قیامت کی سور پھونک دی جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جب یاجوج ماجوج از دا لاسٹ کیس، یاجوج ماجوج جب نکلیں گے تو کیا ہوگا؟ قیامت. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، کہ جب ہم ان کو یاجوج ماجوج کو چھوڑ دیں گے، اس کے بعد پھر سور ہی پھونکی جائے گی، قیامت آ جائے گی. تو انشاءاللہ یہ باقی کی باتیں انشاءاللہ ہم اگلے درس میں کر لیں گے، اور پھر یہ صورت پہ گفتگو ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.